نکاح کی بنیاد ہی جو شریعت نے رکھی ہے وہ رکھی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو، پاک دامنی رہے، معاشرے میں امن رہے، اور ایک جو انسانی فطری ایک تقاضا ہے اس کا ایک جائز حل یہ شریعت نے مطہرہ نے اس کو مشروع فرما کر یہ نکاح کا سلسلہ رکھا۔ نکاح کو ٹیمپریری تو نہیں، پورے خاندان دو جڑ رہے ہیں، آگے نسلیں ہیں، نیک اولادیں ہوں، صدقہ جاریاں ہیں، تو نکاح کے صرف کوئی یہ مقصد نہیں ہے 2-4 مہینے کے لیے، 1 سال 6 مہینے، یہ نہیں۔ نکاح جب بھی ہو ایک عزم مصمم سے کہ ہم نے خاندان بسانا ہے، آگے چلانا ہے، اس کو توڑنے کے لیے یا ایسے ہی معاملات کرنے کے لیے۔ بعض ایسے بد نصیب ہیں شادیاں کرنے کے بعد بھی کوئی ایجنٹ ان کو ملتے ہیں، ہاں بھی میرے پاس اچھا رشتہ ہے، آپ کہیں گے حیرانگی یہ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، یقین کریں ایسی باتیں پہنچتی ہیں کہ شادی بھی ہو گئی، کہ بعض اوقات ایسے بہکانے والے کمیشن ایجنٹ وہ شادی ہونے کے بعد بھی رشتہ توڑوا دیتے ہیں کہ یہاں سے توڑوا دو، طلاق کروا دو، ایک اور اچھا رشتہ۔ تو جب بنیادی یہی لالچ تمہیں ہے تو کاہے کا پھر آگے وہ رشتہ چلنا ہے، اور کاہے کا یہ معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کے عہدے، منصب، عزت کے لیے نکاح شادی کرے، نسب فخر کے لیے نکاح شادی کرے، اللہ انہیں ذلت کے اندر مبتلا کرے گا۔ جس نے پیسے کی لالچ میں نکاح کیا وہ فقر میں جائے گا، وہ خود ہی فقر میں مبتلا ہوگا، بظاہر ہوگا کوئی ریل پیل پیسوں کی لیکن فقر میں ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ جس نے نکاح اس لیے کیا ہے، اللہ اکبر، کہ اپنی نگاہیں جھکیں، پاک دامنی ہو، معاشرے میں امن ہو، جائز ایک ذریعہ ہو، حلال یہ ذریعہ ہے انسانی فطری تقاضوں کا، تو وہاں فرمایا ہے اللہ عورت کے لیے مرد میں اور مرد کے لیے عورت میں برکت کو رکھ دے گا۔ وہاں یہ بات فرمایا۔ تو پہلا جو معیار ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، کبھی خوبصورتی کی وجہ سے، کبھی اس کے حسب نسب کی وجہ سے، کبھی اس کے مال کی وجہ سے، اور کبھی اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو، فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، دیگر چیزیں کو منع نہیں کی۔ تبھی تو ایک نظر دیکھنے میں یہ تو شریعت نے خود اجازت دی گئی کہ بھئی نکاح کرنا چاہتا ہے، پکا ارادہ ہے، نیت ہے نکاح کی، دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن وہ دیکھے جس کو شادی کرنی اس کو روکتے اور پورے خاندان کو دکھاتے ہیں، پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے شادی والا راضی ہے، کھالو راضی نہیں ہے، شادی والا راضی ہے، پھوپھا راضی نہیں ہے، بہنوئی راضی نہیں ہے، سالہ راضی نہیں ہے، سالی راضی نہیں ہے، کر لو شادیاں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے جس نے کرنی شادی اس کو دکھائیں گے۔ تو جو معیار ہے میرے بھائیوں اس کو درست کرنا ہوگا، تو پھر یہ گھر بسیں گے، پھر یہ گھر چلیں گے۔